الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امام الانبیاء احمد مجتبی تاجدار بطحا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میرے بھائیوں بزرگوں، ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے کچھ تقاضے ہیں. محبت الہی کا دعویٰ ہو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو ایمان ناقص اور نامکمل ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل درجے کی محبت ہو جائے اور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں، تو فرمایا کہ آل اولاد، بیوی، بچے، دنیا ما فیہا، اور ان دونوں کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی شے ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے تب جا کے ایمان مکمل ہوگا. اس کے بغیر ایمان ناقص ہے، ایمان نامکمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بھی ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کان کھول کر سن لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والدین اور اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگ یہاں تک کہ اولاد اور والدین سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے، آپ کا طریقہ، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی سنتیں اولاد اور والدین سے زیادہ محبوب ہو جائیں گی تو پھر ایمان مکمل ہوگا، اس کے بغیر ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی ہیں اور ایک لمبے زمانے تک پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کے صحبت یافتہ ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات وہ ہیں کہ جو آیات نازل ہوئیں تو وہ حضرت عمر فاروق کی بھی رائے تھی کہ یہ آیت نازل ہونی ہی چاہیے تھی اس کے مطابق۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ ایک امتی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے۔ جب امتی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہو تو ایسے موقع پر فرط مسرت سے کسی کو بھی جھوم جانا چاہیے۔ میرا اور آپ کا ہاتھ تو پکڑے گا میرا بیٹا یا میرا والد یا میری ماں، میرا اور آپ کا ہاتھ پکڑے گا کوئی شیخ، کوئی استاذ، کوئی بزرگ، کوئی پیر۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے مقدروں پر قربان جاؤ کہ صحابہ کرام کے ہاتھ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق فرط مسرت سے اس وقت جھوم اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، یعنی آپ کی ذات سے، تمام لوگوں کی ذات سے زیادہ محبت آپ ہی کی ذات سے ہے سوائے میری ذات کے، یعنی اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا عمر، اگر مسئلہ یہ ہے، اگر معاملہ یہ ہے، اگر بات یہ ہے کہ تمہاری جان کے علاوہ میری ذات سے اور میرے جی سے تمہیں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہے میری ذات سے، تو تمہارا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ یعنی اپنی جان کے علاوہ میری ذات سے تمہیں ہر چیز سے زیادہ محبت ہے تو ابھی ایمان ناقص ہے، تمہارا مکمل نہیں ہوا ہے۔ جب تک کہ تمہارے نزدیک، تمہارے یہاں پر، تمہارے دل میں میری ذات، میرا نفس تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، یہاں تک کہ تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے، تب تک تم ایمان کامل تمہارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے نزدیک میری ذات، میری زندگی،
تمہاری ذات اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب یہ بات سنی تو دل پر دھچکا لگا اور فوراً ہی اپنے دل دماغ کو ٹٹولا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب مجھے آپ کی ذات سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت ہے۔ آپ میرے نزدیک، میرے دل، میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ کتنے بڑے میرا اور آپ کا مقام صحابی رسول حضرت عمر فاروق کے سامنے تو اتنا بھی نہیں جیسا کہ ایک ڈھیلے کا مقام پہاڑ کے مقابلے میں ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں جیسے کہ ایک ذرے کا مقام جبل احد یا کوہ ہمالیہ کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اتنا کامل اور اتنا اونچا مقام ان کا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک میری ذات تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے وہ بات کہہ دی تھی، اب مسئلہ آپ نے سمجھایا ہے، تو اب میری ذات سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ ہے ایمان۔ لیکن آج ہمارے اندر کیا ایمان ہے؟ یہ ایمان ہے اس چیز کا نام، جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی نماز چھوڑ دی، جب مرضی آئی زکوٰۃ دے دی، جب مرضی آئی زکوٰۃ کا پیسہ خود کھا گئے، جب مرضی آئی غریبوں کی مدد کر دی، جب مرضی آئی مدد نہیں کی، جب مرضی آئی سنتیں چھوڑ دی، اور جب مرضی آئی یہودی اور نصرانیت کے طریقوں پر اپنی شادی بیاہوں کو رچانا شروع کر دیا۔ یاد رکھو ہندوستان کے مسلمانوں، خصوصی طریقے سے وہ مسلمان جو دینی زندگی سے دور ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں سے نکال کر پھینک دیا ہے، خدا کی قسم نجات رسول اللہ کی سنت پر اور آپ کی ذات سے محبت کیے بغیر ہو نہیں سکتی۔ یہ بالکل 100% فیصلہ ہے۔ ایک سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ٹوٹ کر محبت کریں، اتنی جم کے محبت کریں اور اتنی محبت کریں کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت ہمیں رسول اللہ سے ہو جائے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے زمین جائیداد سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ محبت رسول اللہ سے ہو جائے تو پھر اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں اللہ پاک کیا عطا کرے گا؟ تو اس کا جواب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سنیے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ مجھے قیامت کے بارے میں آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، معلوم کر رہا ہے، اب تو مجھے یہ بتا ما عادت لہا، کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تیرا یہ سوال مجھ سے کہ قیامت کب آئے گی، میرا یہ سوال تجھ سے کہ قیامت کے بارے میں جو تو معلوم کر رہا ہے، جو تو پوچھ رہا ہے، یہ بتا کہ تو نے قیامت کی ہولناک گھڑیوں کے بارے میں، قیامت کی وحشت ناکیوں کے بارے میں، قیامت کی خطرناکیوں کے بارے میں، قیامت کی دل کو دہلانے والے منظر کے بارے میں تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو ان صحابی نے فرمایا ما عادت لہا من کثیر ولا صوم ولا صدقۃ، کہ یا رسول اللہ میں نے قیامت کے بارے میں زیادہ تو نماز، روزہ، صدقہ، خیرات تیار نہیں کیے ہیں،
اللہ کے نبی نے کیا سوال کیا کہ قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ جس میں بھائی بھائی سے بھاگتا ہوا ہوگا، جس میں انسان اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے کاروبار سے دوڑتا اور بھاگتا پھرے گا، اور یا رب نفسی یا رب نفسی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میری ذات پر، میرے نفس پر رحم فرما دیجئے۔ جب اتنا خطرناک منظر ہوگا قیامت کا کہ انسان اس کاروبار کو، کہ جس کاروبار کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا یہ محبوب سمجھتا ہے اور قربان کر دیتا ہے، انسان ان بیوی بچوں کے لیے، جن بیوی بچوں کے لیے اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اور ان بچوں کے لیے، جن بچوں کے لیے حلال حرام کی امتیاز کو ختم کر دیا ہے، جب اس دن ان تمام چیزوں سے بھاگے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا، یہ بتا قیامت کے بارے میں تیری تیاری کیا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو نہ نماز ہے زیادہ، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے، نہ بچوں 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے، ضروریات دین جو تھے انہوں نے سیکھ لیے تھے، اور جو فرائض اور واجبات تھے وہ لوگ ادا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نماز، روزہ، صدقہ، خیرات زیادہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات پکی ہے۔ کہ کیا پکی ہے؟ وَلَكِنِّي يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ میرے پاس نہ نماز ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ روزے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ایک بات تو بالکل پکی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، میں ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے راہ پر، راستے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو محبت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں یہ بھی سن لو، یہ تمام فرائض واجبات کی ادائیگی کے بعد ہیں یہ محبت۔ پہلے انہوں نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خیر خیرات جو ان کے ذمے میں تھی وہ ادا کر دی، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ کر رہے ہیں۔ اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا ضروری ہے۔ کبھی آپ سمجھ لو کہ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ حج کرو، نہ زکوٰۃ دو، نہ خیر خیرات کرو، بس محبت کرے جاؤ نری، چاہے رشوت کھاؤ، حرام خوری کرو، چاہے سود بیاس کرو، چاہے سنتیں چھوڑو، بس محبت کا نام لیا جاؤ، تو وہ محبت باعث نجات نہیں ہے۔ پہلے تمہارے ذمے جو فرائض اور واجبات ہیں اس کو اتاریے، اور اتارنے کے بعد جب آپ اتاریں گے تو محبت لازمی طور سے ہوگی۔ تو ان صحابی نے جو یہ کہا کہ میں نے قیامت کی تیاری کے لیے زیادہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یعنی ہر وقت تہجد، ہر وقت جو ہے نوافل، ہر وقت جو ہے قرآن پاک کی تلاوت، اس چیز کی تو میں نے تیاری نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا تم نے؟ کہ جی یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے میری بات، کہ اب میری طرف سے تم تحفہ لیتے چلے جاؤ، اگر تمہاری یہ بات سچ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت ہے، تم ہر چیز کو رسول اللہ کے راستے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو، تو اب میری طرف سے انعام اور تحفہ لیتے چلے جاؤ، اور وہ تحفہ یہ ہے المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے، انت مع من احببت، اور تو اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی ہے، تو نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، میدان محشر میں تجھے رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تحفہ دیا۔ تو صحابی رسول، صحابہ رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے ہمیں کسی بات کو سن کر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کاروبار،
اپنے والدین اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھا، بے تکلف، انہیں ذرا سی جھجک اور شک و شبہ بھی نہیں تھا، اس لیے انہیں اس بات پر فخر اور خوشی ہونی چاہیے تھی۔ فوراً جبرائیل تشریف لائے اللہ پاک کی طرف سے۔ جو صحابی نے کہا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو اس بات کا جواب ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ انسان قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی ہوگی، اور دوسرا جبرائیل امین اللہ پاک کے پاس سے تشریف لائے کہ میرے نبی کا صحابی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جبرائیل یہ آیت لیتے چلے جاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل فرشتہ آیا، اور جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ، ایک انعام لے کر آیا ہوں کہ ابھی ابھی آپ کا ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا آپ کی مجلس میں، اس نے سوال کیا تھا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، آل و اولاد اور والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے یہ تحفہ لے کر بھیجا ہے کہ کیا 5ویں پارے کے اندر آیت ہے، جبرائیل وہ تحفہ اس صحابی رسول کی برکت سے لے کر آئے، اور یہ کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو یہ تحفہ دے دو۔ اللہ پاک کی طرف سے تحفہ آیا کہ کیا اللہ کون سا تحفہ، کہ جو شخص اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اور حکموں پر عمل کرتا ہے، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہترین، بہت بہترین رفیق ہے، اور یہ بہت بہترین ساتھی ہیں۔ جو بھی اطاعت کرے گا ہم میں سے، چھوٹا بڑا، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، امیر ہو یا غریب، اللہ پاک نے یہ آیت قرآن پاک کے اندر قیامت تک کے لیے نازل فرما دی۔ اس آیت کو تلاوت کریے، اس کے ترجمے پر غور کیجئے۔ اللہ پاک خود یہ کہتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، پھر اسے موت آئی، اور موت کے بعد میدان محشر میں اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، تو وہ مطیع، فرما بردار اور غلام جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، سنتوں پر عمل کیا، تو وہ انعام یافتہ جماعت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک نے کن لوگوں پر انعام فرمایا کہ انبیاء پر، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں، خوشی اور مبارکبادی ہو تم لوگوں کو، اور ہمیں بھی، کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، آج ہم نے دنیا والوں کے طعنے برداشت کر لیے، ہم نے اگر اسلام پر عمل کر لیا، ہم نے اگر قرآن اور حدیث پر عمل کر لیا، چاہے دنیا والے ہمارے اوپر الزام لگاتے رہیں، چاہے ہمیں جینے نہ دیں، چاہے ہمارے اوپر یہ دقیانوسی اور قدامت پسندی کا الزام لگاتے رہیں، چاہے ہم سے ہمارے ایمان کو چھیننے کی بات کرتے رہیں، چاہے ہم سے ہمارے قرآن کو مٹانے کی بات کرتے رہیں، لیکن اگر مسلمان اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، تو خدا کی قسم ابھی تو قربانی دینی پڑ سکتی ہے، ابھی طعنے برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں، ابھی جو ہے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑ سکتا ہے، ابھی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
یہ اللہ کو اپنا رب کیوں مانتے ہیں؟ دشمنی تو اسی بات کی ہے کہ یہ اپنا اللہ کو رب کیوں مانتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا معلوم ہے؟ ایسے لوگوں کا حشر قرآن کریم نے بتایا انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور انبیاء میں 1,24,000 انبیاء اور رسول ہیں. کس کے ساتھ ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا اور قرآن اور حدیث پر چلتا رہا، اس کا حشر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوگا. اس کا حشر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ ہوگا. اس کا حشر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. اس کا حشر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہوگا. اس کا حشر حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. اس کا حشر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. اور میرے بھائیوں، جو امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم امت میں ہے تو ان کے ساتھ تو ہمارا حشر انشاءاللہ ہونا ہی ہے. لیکن شرط ایک ہے کہ مضبوطی کے ساتھ رسی کو تھامے رہو. خاص طور سے ملک ہندوستان کے اندر جیسے اب مسلمان سختیوں کا شکار ہو رہے ہیں، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالے جا رہے ہیں. اگر مسلمان کی طرف سے کوئی نعرہ ہو تو جیل ہے، اور ان کی طرف سے کوئی نعرہ ہو تو ریل کا اور ہوائی جہاز کا سفر ہے. اسے سیر و تفریح کرائی جا رہی ہے، انہیں فیسلٹی دی جا رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت میں مسلمان اور اہل اسلام اور اسلام ہندوستان کی سرزمین پر بہت مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے. اور اس وقت میں اگر ہم لوگ جمے رہے، ٹکے رہے اور ہم نے رسول اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہا، سنتوں کو اپنائے رہے، تو خدا کی قسم اللہ پاک اس کی بہت شاندار قدردانی فرمائے گا. اور ایسی قدردانی فرمائے گا کہ خدا کی قسم مسلمانوں، اس منبر رسول پر بیٹھ کر میں تم سے ببانگ دہل کہتا ہوں کہ اس قدردانی پہ ہمیں مزہ ہی آ جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ بس مضبوطی سے جمے رہو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، بے حیائی، خرافات و فحاشی سے باز رہو. انشاءاللہ پھر دیکھو اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے عروہ ابن مسعود کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ سن 6 ہجری میں مسلمان عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے. تو کفار مکہ نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ ہم تمہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو اس وقت میں کفار مکہ کی طرف سے عروہ ابن مسعود نام کا ایک شخص گفتگو اور بات چیت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ محمد یہ بتائیے کہ کبھی کسی نے اپنی قوم کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک اور تباہ کیا ہے، اور تم اپنی قوم کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہو؟ یہ چند اور مختصر لوگ 5 میل اور طرح طرح کے لوگ، کوئی روم کا، کوئی یونان کا، کوئی حبشہ کا، اور کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی ضعیف، کوئی کمزور، اور یہ تمہارے ساتھ یہ طرح طرح کے لوگ ہیں. کیا تم ان کے ساتھ مل کر عرب پر غلبہ پانا چاہتے ہو اور تم اپنے ہاتھ سے اپنی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ یہ سارے کے سارے، اس نے عروہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ یہ سارے کے سارے تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. جب میدان میں جنگ ہوگی، قتال ہوگا، تو یہ سارے کے سارے تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ تمہارے ارد گرد کوئی نہیں باقی رہے گا. تو وہاں موجود میں جانثار صحابہ موجود تھے، حاضرین میں، موجودین میں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے گالی دی اس کو، عروہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے گالی دی، اور گالی بھی وہ حدیث کی کتابوں میں نقل ہوتی چلی آئی ہے. اللہ پاک کو وہ گالی پسند آئی، اور یہ کہا کہ ظالم، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟
جب اس کو گالی دی ہے تو عروہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ یہ کون ہے، کیونکہ جنگی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے اس وقت میں صحابہ، مختصر تعداد تھی، سارے عرب سے نکل کر سارے عجم سے مسلمانوں کا مقابلہ تھا۔ تو عروہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ کون، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق فیمس تھے، مشہور تھے، شہرت یافتہ تھے اس زمانے کے اندر، لیکن وہ پہچان نہیں سکا جنگی ٹوپی کی وجہ سے۔ تو اس سے کہا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر ان کا میرے اوپر احسان نہ ہوتا تو میں ضرور ان کا جواب دیتا، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اس کے اوپر، اس کافر مشرک کے اوپر احسان تھا۔ اس نے یہ کہا اس لیے میں ان کا جواب نہیں دے رہا ہوں۔ پھر اس نے بات آگے اسٹارٹ کی، اور جب وہ بات کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر اپنے ہاتھ کو مارتا تھا، چونکہ سفیر بن کر آیا تھا کفار و مشرکین کی طرف سے، اور آپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈالتا تھا۔ تو عروہ ابن مسعود کے سگے بھتیجے جن کا نام ہے مغیرہ ابن شعبہ، انہیں یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ عروہ ابن مسعود سے کہا کہ ظالم مشرک ناپاک، اپنے ہاتھوں کو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک داڑھی سے الگ کر لے، تیری ہمت اور جرأت کیسے ہوئی کہ اپنے ناپاک ہاتھوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے مس کر سکے اور چھو سکے۔ اب عروہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ یہ کون ہے، اپنے سگے بھتیجوں کو بھی نہ پہچان سکا، کیونکہ جنگی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بات ہو رہی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے بھتیجے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تیرا چچا، اور یہ تیرے لیے اجنبی اور غیر، اور تو میرا بھتیجا، ہم سگے ایک گھرانے سے تعلق رکھنے والے، او غدار، کیا تو مجھے اپنے چچا کو یہی صلہ دے گا؟ کیا میں نے تیری غداری کو دفع نہیں کیا؟ جب اس نے بات آگے اسٹارٹ کری تو اس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کی محبت، عقیدت، تعظیم و اجلال کی عجیب و غریب منظر دیکھے، یعنی صحابہ کرام کس طریقے سے محبت اور عقیدت اپنے نبی سے کر رہے تھے۔ اس نے یہ سارے منظر دیکھے اور ساری اس نے منظر بینی کر کے اپنے ذہن میں بٹھایا، اور کفار مکہ سے جا کر کہا۔ اس نے کیا کیا عجیب منظر دیکھے۔ اس نے یہ دیکھا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں اپنے دہنے مبارک سے، اپنے منہ سے اگر تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام مارے عقیدت و محبت کے اس تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس تھوک کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور لے کر اپنے چہروں پر، اپنے اعضاء پر بطور تبرک کے مل لیتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود نے صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت اور اجلال اور تعظیم کا یہ منظر بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو فرماتے ہیں تو غسالہ وضو کا بچا ہوا پانی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اور غسل کے قطروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں، اپنے کپڑوں اور اپنے جسم کے اوپر وہ مل لیتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی بات کرنے، کسی بات کا حکم دیتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی حکم فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اس حکم کو مکمل پورا کرنے کی وجہ سے، پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قریب ہے کہ ان میں اس حکم کو پورا کرنے کے چکر میں جھگڑا ہو جائے گا۔ عروہ ابن مسعود نے یہ بھی دیکھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے، داڑھی سے یا سر سے کوئی بال زمین پر گرتا ہے تو وہ اس بال کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اسے اپنے پاس لے لیتے ہیں اور بطور تبرک کے رکھ لیتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت کا یہ منظر بھی دیکھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے تو وہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں، سب پر سناٹا طاری ہوتا ہے، سب جو ہیں سراپا گوش بنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت و اجلال کی وجہ سے اپنی نگاہ کو آقا کے سامنے بھی اٹھا سکے۔ یہ منظر وہ دیکھ رہا ہے مشرک اور کافر جو بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ مسلمانوں کا قائد بھی تو ایسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا سردار جو پلر ہے جس کے ارد گرد مسلمان جمع ہو سکتے ہیں، اگر ایسا قائد ہوگا
کہ جس قائد کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے مسلمان مر مٹے جا رہے ہوں، اس کی بات پر لبیک کہہ رہے ہوں، اس کے حکم پر حاضر اور موجود ہوں اور اس کے حکم کو ٹالنے والے نہ ہوں، تو کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو تم سے مقابلے پر آ جائے، ہمت ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابہ کا یہ عقیدت و محبت کا یہ منظر عروہ ابن مسعود کے اس اعتراض اور بدگمانی کا کافی شافی جواب تھا جو اس نے شروع میں ظاہر کیا تھا، یہ سارے کے سارے چھوڑ کر تمہیں چلے جائیں گے یہاں سے۔ صحابہ کرام نے یہ ثابت کر دیا کہ جو قوم اپنے نبی پر، جو امت اپنے نبی کے لیے، جو غلام اپنے آقا پر اتنے فدا ہوں کہ وہ بال بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ غسالہ وضو کو بھی نہیں گرنے دیتے، وہ تھوک اور بلغم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے چہروں پر اس کو بطور تبرک کے پھیر لیتے ہیں، وہ قوم مشکلات کے وقت میں اللہ کے نبی کو کیسے پیچھے چھوڑ سکتی ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو، جو اس نے منظر دیکھا، اس نے جا کر کفار مکہ کے پاس کیا کہا؟ وہ واپس لوٹا اور اس نے اپنے خیالات کا، اپنی چشمدید تصورات کا، اس نے جو وہاں پر منظر کشی کی، اس نے یہ کہا کہ لوگوں، میں نے بہت بڑی دنیا کو دیکھا ہے، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا، لیکن اخلاص و محبت، عقیدت و عظمت، تعظیم و اجلال کا ایسا منظر میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے جو میں نے وہاں دیکھا ہے۔ ارے روم اور قیصر و کسریٰ اور روم کے بادشاہوں کے بھی اس طریقے کے ناز و نخرے نہیں اٹھاتے ہیں، ایسے بھی حکم نہیں مانتے ہیں، اس طریقے کے سامنے خاموش تماشائی نہیں بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، جو اس نے یہ منظر پیش کیا ہے، خدا کی قسم، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ منظر دیکھا گیا، نہ آپ کے بعد یہ منظر دیکھنا اب ممکن ہے، دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء، خاتم المرسلین ہیں، اور آپ پر جو ایمان لائے، آپ کے سامنے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حنظلہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، لاکھوں صحابہ کرام جو ایمان لائے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابہ ہیں۔ ایسی جماعت اب قیامت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ محبت اور عقیدت اور عشق کے وہ مکمل اور کامل نمونے تھے، اور وہ اب حد ختم ہو گئی انہی پر۔ اب تو جتنے بھی لوگ آئیں گے سب انہی کی نقل کرنے والے ہوں گے، صحابہ کرام کی۔ اب ہم مسلم قوم یہ شکایت کرتی رہتی ہے ہمیشہ، ہماری جو مسلم قوم ہے اس کی شکایت یہ رہتی ہے کہ ہمارا قائد نہیں، ہمارا سردار نہیں، جس کا خدا ایک، نبی ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، روضہ رسول اللہ ایک، ساری چیزیں ایک، تو وہ قوم ہزاروں جگہ تقسیم ہے، ہزاروں قائدوں کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، اور جس قوم کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں معبود ہیں، جو مٹی کی مورتیاں بنا کر پوج رہے ہیں، آگ کی پرستش کر رہے ہیں، جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کو انجام دے رہے ہیں، وہ قوم جو چاند اور سورج اور ستاروں کی عبادتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ قوم کہ جو کہ مرد کی شرمگاہ کو اور عورتوں کی فرج اور شرمگاہ کی پوجا کر رہے ہیں، آج وہ قوم ایک نظر آ رہی ہے۔ وہ قوم کہ جس قوم کو اللہ پاک نے یہ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم الگ الگ مت ہو، تم تفرقہ بازی میں مت پڑو، فرقہ بندیاں مت کرو۔ وہ قوم آپس میں تقسیم شدہ اور آپس میں بٹی ہوئی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا یہ قائد ہے، مجھے اس کے اوپر بھروسہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا یہ قائد ہے، مجھے اس کے اوپر بھروسہ ہے۔
حالانکہ میں نے بار بار تم سے اس منبر پر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ خدا کی قسم مسلمان جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کر ایک نہیں ہو سکتے، ایک نہیں ہوں گے اور اتحاد و اتفاق نہیں کریں گے، تب تک صحیح معنوں میں شرعی نقطہ نظر سے انہیں کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ چاہے تم اپنا قائد کسی کو بنا لو، چاہے اپنا قائد تم امریکہ کی سپر پاور طاقت کو بنا لو، چاہے تم اپنا قائد اسرائیلیوں کو بنا لو، چاہے اپنا قائد تم چائنا کو بنا لو، لیکن تمہیں جو اصل تمہاری جو پاور ہے، تمہاری جو فلاح و بہبود ہے، وہ اس اصول اور ضابطے کے اندر چھپی ہوئی ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بتا دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ پاک سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہر گناہ کو چھوڑنے کی جڑ تقویٰ ہے، ہر بدعملی کو کرنے کی جڑ تقوی کا نہ ہونا ہے۔ اگر خوف خدا تقویٰ نہیں ہوگا، ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تو ہم ہر کام کو سترے بے مہار کی طرح کرتے چلے جائیں گے۔ اگر اللہ کا خوف تقویٰ ہوگا اور ڈر ہوگا تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہر چیز موجود ہوگی، ہم سے ہمارا اللہ راضی ہوگا، ہم سے ہمارے رسول راضی ہوں گے، ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں گے۔ اور جس قوم کے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ قوم فلاح پاتی ہے۔ اگر تم تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھو، حضرت آدم سے لے کر ہمارے زمانے تک اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، اور پھر حضرت محمد رسول اللہ سے لے کر اب تک، میرے بھائیوں اگر مسلمانوں کو فتح ملی ہے تو شراب پی کر نہیں، زنا کر کے نہیں، نمازیں چھوڑ کے نہیں، حرام خوری کر کے نہیں۔ اگر مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب ہوئی ہے، خدا کی قسم وہ تقویٰ و پرہیزگاری کی بنیاد پر ملی ہے۔ اور جب قوم کے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، ایک دوسرے کی غمخواری اور ہمدردی ہوگی، ایک دوسرے کے دل کے اندر ایک دوسرے کی محبت ہوگی، چاہت ہوگی، ایک دوسرے مسلمان پر مر مٹنے کا جذبہ ہوگا، تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کا ایک ہونا، اتحاد و اتفاق کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی ایسے ہی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم ایک رہو، نیک رہو، مسلمانوں تم آپس میں بغض مت رکھو۔ اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں مسلمانوں ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کینہ اور حسد مت رکھو۔ اللہ کا نبی ایسے ہی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم ایک دوسرے کے ساتھ، تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک عمارت ہو اور وہ عمارت اس کے اندر اینٹیں ہوتی ہیں اور جو بنیاد ہوتی ہے وہ اینٹیں ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوتی ہیں، اور تبھی تو عمارت کی مضبوطی ہوتی ہے۔ اگر اس میں سے چند اینٹوں کو نکال لیا جائے تو عمارت کمزور ہو جائے گی۔ ہم سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے، میں آپ کی ضرورت، آپ میری ضرورت، امام کی مقتدی ضرورت، مقتدی کی امام ضرورت، پردھان کی رعایا ضرورت، رعایا کی پردھان ضرورت، قائد کی جو ہے قائد کی مقتدی اور رعایا ضرورت، اور رعایا کی مقتدی اور قائد ضرورت۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس امت کی ایک گاڑی جو آگے بڑھ سکتی ہے، چل سکتی ہے، وہ ایک دوسرے کی ضرورتوں سے آگے بڑھے گی۔ حاکم اگر یہ کہے کہ میں حکومت کر رہا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی غلط۔ اگر محکوم یہ کہے ہم اپنے اپنے اعتبار سے چلتے رہیں گے، ہمیں حاکم کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ میرے بھائیوں اگر ضرورت نہ ہوتی تو اللہ پاک قرآن پاک کو نازل فرما دیتا، کسی پہاڑ پر اتار دیتا، 1,24,000 انبیاء کرام کو نہ بھیجتا۔ اللہ پاک نے توریت بھیجی، توریت کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ اللہ پاک نے زبور بھیجی، زبور کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت داؤد کو بھیجا۔ اللہ پاک نے انجیل بھیجی، انجیل کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ پاک نے صحیفے بھیجے اور ان صحیفوں کے ساتھ میں کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا۔ اللہ پاک نے سب سے آخر میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ خالی دستور اور اصول نہیں دے دیا، خالی ضابطہ نہیں دے دیا، بلکہ ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اگر یہ امت خود ہی قرآن کو سمجھے گی تو بھٹک جائے گی، گمراہ ہو جائے گی۔ اس لیے سمجھانے والا، انہیں تبلیغ کرنے والا
ایک مبلغ بھی تو ہونا چاہیے، ان کے نفوس کو سنوارنے والا، ان کے دل دماغ کی اصلاح کرنے والا ایک مرشد بھی تو ہونا چاہیے، انہیں صحیح راستے پر لانے والا ایک مرشد اعظم بھی تو ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ اللہ کے نبی قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اپنے صحابہ کو سمجھاتے تھے، اور صحابہ کرام اصل جو لیڈر مان رہے ہیں اپنا، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے معلوم کیا گیا کہ عائشہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اخلاق حسنہ کیسے تھے؟ حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ میرے نبی کے اخلاق یوں سمجھو جیسے کہ قرآن، یعنی چلتا پھرتا قرآن۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے، اپنی زندگی کے ایک ایک حصے کو قرآن کے مطابق ڈھالا ہے، اور صحابہ کرام نے اپنا قائد مانا۔ لیکن مسلمان کیوں اپنا قائد ماننے کے لیے تیار نہیں؟ کسی کو اپنا سردار اور اپنا امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان کیوں جو ہے دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس